یہ بھی یہاں میں عرض کر دوں اس لیے کہ یہ گمراہی کی بھی ایک قسم ہے۔ بعض لوگوں نے اپنے آپ کو اہل قرآن شروع کیا کہ ہم اہل قرآن ہیں، ہم کسی انسان کی کیوں سنیں؟ بھائی قرآن ہمارے پاس ہے۔ بابا تمہارے پاس کون سا قرآن ہے؟ تم نے اگر کسی انسان کی نہیں سننی، نبی کو بیچ میں سے نکال دو تو تمہارا قرآن کون سا ہو گیا؟ کون سی قرآن کی بات مانتے؟ یہ گمراہ ہیں، گمراہی کی بات ہے۔ بعض اس کے بھائی ہیں نچلے درجے کے، وہ کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں۔ سبحان اللہ، ایک اہل قرآن ہو گئے، ایک اہل حدیث ہو گئے۔ خدا کے لیے اگر تم نے جو ہے امتیوں کی بات نہیں ماننی، کہتا ہے کہ جی ہم نبی کی بات مانتے ہیں، امتی کی بات تو نہیں مانتے، امتی کی بات نہیں مانتے، تو تم لے کے آؤ وہ قرآن جو حضور نے لکھا ہو اور حضور نے کہا ہو کہ یہ میری کتاب ہے، اس کو پڑھو۔ کوئی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی ہو وہ لے کے آؤ۔ پھر تم نے یہ جو جمع کیا ہوا ہے امتیوں کا، اس کو کیوں پڑھتے ہو؟ یہ مصحف عثمانی ہے، اس کو تم پڑھ کر، یہ تو امتی کی ہے، قرآن پاک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جمع کیا ہوا ہے، اس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں، اس کو مصحف نبی نہیں کہتے، اس کو مصحف، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے، جیسے حضور پر اترا ویسے ہی ہے، لیکن جمع کرنے والے عثمان ہیں۔ اگر تم نماز میں اور دوسری چیزوں میں تم یہ کہتے ہو کہ ہم تو براہ راست نبی کی بات لیں گے، کسی امتی کی تو ہم سنتے نہیں ہیں، تو پھر تم جس طرح دوسری چیزیں چھوڑ رہے ہو، قرآن بھی ہٹا دو، اپنے ہاں سے مصحف عثمانی سارے ہٹاؤ۔ گمراہی ہے۔ دیکھو ترتیب ہے، دین جبرائیل لے کے آئے اللہ پاک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، واسطہ ہے، جبرائیل کو بیچ میں سے ہٹا دو گے، جیسے کہ یہود نے کہا، یہود کہتے تھے، قرآن پاک میں آیا کہ ہم یہ جبرائیل دین، یہ وہی جو قرآن جو ہے جبرائیل لے کے آئے، ہماری جبرائیل سے دشمنی ہے، اس لیے ہم نہیں مانتے، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ جیسے کہ ہمارے اس موجودہ دور میں اس بنی اسرائیل کی ایک نسل ہے جو کالے ہیں، جو کہتے ہیں کہ وہی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آنی تھی، علی کے پاس آنی تھی، جبرائیل نے غلطی سے حضور کو دی۔ یہ کہتے ہیں یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے باقا۔ تو جو آدمی یہ کہے کہ جبرائیل نے غلطی کر کے وہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ملنی تھی، حضور کو دی، وہ گمراہ ہیں۔ ایسے ہی وہ لوگ بھی گمراہ ہیں جو نعوذ باللہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ہم جبرائیل کو نہیں مانتے۔ بھائی جبرائیل کو نہیں مانو گے، واسطہ ختم ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں پھر کس چیز کو مانتے ہو؟ پھر مانو ہی نہیں۔ جبرائیل کو بیچ میں سے ہٹا دو۔ اللہ پاک نے براہ راست کوئی کتاب کسی نبی کو نہیں دی، اللہ نے بیچ میں سے واسطہ جبرائیل کو بنایا۔ اچھا، جبرائیل کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، حضور کو ہٹا دو، قرآن بیچ میں رہتا ہے۔ جو کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں، ہم نبی کی بات نہیں مانتے، وہ تو انسان تھے، ہم تو اللہ کی مانتے، تو قرآن کی کون سا قرآن مانتے ہو بھائی؟ جبرائیل نے اتار کے تمہیں دیا ہے کہ یہ لو، یہ اللہ پاک نے براہ راست اتارا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم امتی کی بات نہیں مانتے، نبی کی مانتے ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، تو امتی کو ہٹا دو، تو آپ کے پاس کون سا قرآن ہے، کون سی حدیث ہے؟ صحابہ کو ہٹا دو، بیچ میں سے ہٹاؤ، تو پھر کون سے دین پہ عمل کرتے ہو؟ ایسے ہی جو لوگ کہتے ہیں ہم فقہ کو نہیں مانتے، ائمہ کو نہیں مانتے، ہم صحابہ کو تو مانتے ہیں، حضور کو مانتے ہیں، لیکن فقہ کو نہیں مانتے، تو بھائی فقہ کو نہیں مانتے تو پھر تمہارے پاس جو دین ہے یہ جمع کرتا ہے اس ترتیب سے، وہ کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ کوئی ایک صحیح حدیث سے اس طرح نہیں ثابت کیا۔ یہ گمراہی کی آوازیں ہیں کہ جو کچھ حدیث کا انکار کرتے ہیں، کچھ فقہ کا انکار کرتے ہیں، کچھ قرآن کا انکار کرتے ہیں، آخری درجہ یہ ہوتا ہے کہ خدا کا بھی انکار کر جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان فتنوں سے بچائے۔